یمنی فوج کا بحر عدن میں آئل ٹینکر شپ پر میزائل حملہ۔ برطانوی ادارے ایمبرے کے مطابق جہاز فجیرہ سے جدہ جا رہا تھا کہ بحر عرب میں 140 میل فاصلہ طے کیا تو یمنی فوج نے میزائل حملے کا نشانہ بنا دیا۔ یمنی فوج نے امریکہ کا MQ-9 ریپر ڈرون بھی مار گرایا۔ لبنانی میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی یمن کے علاقے صدا گورری میں ڈرون کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل ریاض سریح کا کہنا ہے کہ یمنی فوج غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بناتی رہی۔ غزہ میں صہیونی جارحیت مسلسل جاری۔ جبالیہ رفح اور دیر البلح میں حملوں میں 10 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے الاقصی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ سٹی میں اسکول میں قائم پناہ گاہ پر بھی بمباری۔ حملے میں 17 فلسطینی شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے کے شہر تل کرم پر بمباری میں حماس اور اسلامی جہاد کے مزاحمت کاروں سمیت 9 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 39,583 ہو گئی۔ صہیونی فوج کا حماس کے مجاہد اسماعیل کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حماس نے اب تک اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، ملیر، لانڈی، کورنگی میں بادل کھل کر برس پڑے۔ نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی میں بھی تیز بارش۔ گلی محلوں میں پانی جمع، مین شاہراہوں پر بھی پانی جمع ہو گیا۔ شہریوں کو مشکلات، ٹریفک کی روانی متاثر۔ کراچی گلستان جوہر میں 1.5 گھنٹے سے زائد موسلا دھار بارش نے سڑکوں کو تیلاب بنا دیا۔ گاڑیاں بند، موٹر سائیکلیں خراب۔ شہریوں نے بوسیدہ سیوریج لائنوں پر حکومت کو خوب بددعائیں دیں۔ بارش نے کراچی شاہراہ فیصل کو بھی تالاب بنا دیا۔ شاہراہ فیصل پر PAF فیصل بیس کے سامنے 2-2 فٹ پانی جمع۔ شہر کی سب سے بڑی شاہراہ کو تالاب بنتا دیکھ کر شہری حیران و پریشان۔ کراچی کو 70% ٹیکس دینے والے شہری تھوڑی سی بارش میں ہلکان ہو گئے۔ کراچی اسٹیڈیم روڈ کے اطراف کی سڑکیں تیلاب بن گئیں۔ موٹر سائیکلیں تیرتی رہیں، انتظامیہ غائب رہی۔ کراچی ملیر اور شاہ فیصل میں بارش کے بعد کچرے سے بھری سڑکیں شہریوں کو منہ چڑانے لگیں۔ کہیں 2 کہیں 3 فٹ پانی۔ 3.5 گھنٹوں تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ ملک بھر میں بادلوں کی دھواں دھار انٹری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ روجان میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے پر شدید بارشیں۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ سیم نالہ متعدد مقامات سے ٹوٹ گیا۔ 200 سے زائد گھر پانی کی نظر۔ زمینی رابطے منقطع۔ لیاقت پور میں 1L نہر میں 60 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی قریبی آبادیوں اور فصلوں میں داخل۔ دریائے سندھ بپھر گیا۔ حفاظتی بند دریا برد ہو گیا۔ فصلیں ڈوب گئیں۔ ٹانک میں بڑا سیلابی ریلا مضافاتی دیہاتوں کو بہا لے گیا۔ مکان کی چھت گرنے سے میاں، ماں اور بچی جاں بحق۔ والد سمیت 4 افراد زخمی۔ لوئر دیر میں بھی ندی نالوں میں طغیانی۔ حیدرآباد، میرپور خاص، تنگوانی، پنو عاقل، مٹیاری، شکارپور، جیکب آباد میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع۔ کئی نشیبی علاقے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ بلوچستان میں شدید بارشوں سے تباہی۔ مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ آسمانی بجلی گرنے اور سیلاب سے اب تک 12 افراد جاں بحق، 32 زخمی۔ 263 مکانات کو نقصان پہنچا۔ طوفانی بارشوں سے 312 ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور 19 کلومیٹر شاہراہیں متاثر۔ 106 مویشی بھی مر گئے۔ مونسون بارشوں کے دوران بدترین انتظامی معاملات۔ بوسیدہ چھتوں، کچی دیواروں اور کھلے تاروں کی وجہ سے ملک بھر میں اب تک 104 افراد جاں بحق اور 206 زخمی۔ سب سے زیادہ 39 اموات پنجاب میں ہوئیں۔ خیبر پختونخوا میں 34، سندھ میں 22، بلوچستان میں 5، آزاد کشمیر میں 3 اور گلگت بلتستان میں 1 شخص جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی۔
بنگلہ دیش میں طلبہ اپنے مطالبات کی عدم منظوری پر ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے دن مظاہروں میں 95 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ طلبہ کا وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق حکومتی احکامات پر غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو لگا دیا گیا۔ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر نکلنے والے طلبہ نہیں، دہشت گرد ہیں، ہم وطن انہیں کچل دیں۔ برطانیہ کے ساؤتھ پورٹ شہر میں کمسن بچیوں کا قتل، پرتشدد مظاہرے زور پکڑ گئے۔ لیورپول، برسٹل، مانچسٹر، لیڈز، بیلفاسٹ، اسٹوک اور نوٹنگم میں مظاہرے۔ دائیں بازو کے حمایتی مظاہرین کا مختلف علاقوں میں پولیس سے تصادم، اینٹوں اور بوتلوں کا آزادانہ استعمال، کئی پولیس اہلکار زخمی۔ مظاہروں نے لوٹ مار بھی کی، کئی گاڑیوں اور دکانوں کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس نے 90 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ حکومت کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری لینے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ مہنگائی اور بجلی کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں، آئی پی پیز پر ترجیحات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حکومت 200 یونٹ تک کے صارفین کو ریلیف دے چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کا دورہ کرنے والے صحافیوں کے وفد سے گفتگو۔ کہا، چین آئرن برادر ہے، دوستی اور تعلقات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ سی پیک جاری رہے گا، سی پیک منصوبہ اسی دور حکومت میں مکمل کریں گے۔ مہنگائی، بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی اور کراچی میں دھرنا جاری۔ حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کے بل نہ بھرو تحریک کا عندیہ دے دیا۔ آئی پی پیز معاہدوں کا آڈٹ کرنے کا مطالبہ۔ کراچی میں دھرنے سے خطاب میں بولے، آئی پی پیز کے اتنے معاہدے ایسے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں، ہم تصادم اور ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کبیروالا میں سوتیلے بھائی نے رشتے کے تنازع پر 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ ملزم منیر نے ایک بھائی کو سوتے ہوئے فائرنگ کر کے جبکہ دوسرے بھائی کو چھریوں کے وار سے قتل کیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد میں بدبخت بیٹے کا بوڑھے ماں باپ پر ساتھیوں کے ساتھ تشدد، ملزم نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ والدہ کا کہنا ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے بیٹے کو جائیداد سے بے دخل کیا تھا۔ خاتون نے مقدمے کے لیے پولیس حکام کو درخواست دے دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نافرمان بیٹے نے ساتھیوں کے ساتھ مجھے اور میرے شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ مری روڈ میدان جنگ بن گیا، ٹریفک جام ہونے پر 2 گروپوں میں تصادم، جھگڑے میں مکوں لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال، کئی افراد زخمی۔ مال روڈ کئی گھنٹے بند میدان جنگ رہا۔ ٹورسٹ پروٹیکشن فورس، ڈولفن فورس اور پنجاب پولیس منظر عام سے غائب رہی۔ جھگڑے کے باعث ٹریفک جام ہو گیا۔ 5 اگست 2019 کشمیر کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن۔ کشمیری خود مختاری کے خاتمے کے 5 سال مکمل۔ قابض بھارت نے اپنے دستور کی دفعہ 370A ختم کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ یہ دن کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کشمیری عوام اور پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے فریق کی حیثیت سے بھارت کے اس اقدام کو مسترد کر دیا۔ یوم استحصال کے سلسلے میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعظم کو یوم استحصال کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف یوم استحصال پر اہم پالیسی بیان دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آج مظفر آباد جانے کا امکان۔ یوم استحصال کے موقع پر وفاقی دارالحکومت سمیت 4 صوبوں آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں تقاریب ہوں گی۔ پی سی بی نے ڈسپلنری کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے نشر ہونے والی خبروں کی تردید کر دی۔ پی سی بی کے مطابق ڈسپلنری کمیٹی بنائی گئی ہے، نہ کسی کرکٹر کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ رپورٹ بنانے کا ٹاسک دینے کے حوالے سے خبریں بے بنیاد اور حقائق سے منافی ہیں۔
کھلاڑیوں پر پابندی لگانے اور جرمانہ عائد کرنے کے سلسلے کی خبریں من گھڑت ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور وزارت تعلیم کا کرکٹ کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر ٹورنامنٹس اور لیگز کرائی جائیں گی۔ پی سی بی کے انڈر بورڈز کو کوآرڈینیشن کمیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سی ڈی اے سے معاہدے طے پا گئے۔